لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ ان مومنوں سے یقیناً راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے اے رسول تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ جو اعلیٰ درجے کا ایمان ان کے دلوں میں تھا اس نے اسے ظاہر کر دیا اور ان پر سکینت نازل کی اور انہیں بدلے میں ایک قریب میں ہونے والی خیبر کی فتح دی۔ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اور غنیمت کے بہت سے اموال جنہیں وہ حاصل کریں گے ان کے لیے مقدر کیے، اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ مسلمانوں، اللہ تم سے غنیمت کے بہت سے اموال دینے کا وعدہ کر چکا ہے، تم انہیں حاصل کرو گے اور تمہیں یہ خیبر کی غنیمت جلد دلوا دی، اور صلح حدیبیہ کی وجہ سے لوگوں کے تعدی کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور یہ فتح اس لیے بھی دلوائی تاکہ یہ مومنوں کے لیے الہی قدرت کا نشان ہو اور اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے رکھے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اس کے علاوہ اور فتوحات بھی ہوں گی جو تمہیں ہنوز حاصل نہیں ہوئیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کا بھی احاطہ کر رکھا ہے، اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا اگر وہ حدیبیہ کے مقام پر تم سے جنگ کرتے تو وہ پیٹھے پھیر دیتے، پھر نہ کوئی دوست پاتے اور نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کا طریق جو پہلے سے چلا آتا ہے یہی تقاضا کرتا تھا، اور تم اللہ کے طریق میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہی خدائے برتر ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے وادی مکہ میں حدیبیہ کے موقع پر ان پر تمہارے غلبہ کے بعد روک دیا، اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء
لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ وہ تمہارے دشمن ہی تھے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور تمہیں مسجد حرام کے طواف سے ایسے حالات میں روکا جبکہ قربانیاں بھی اپنے منزل مقصود تک پہنچنے سے روکی گئی تھیں، اور اگر مکہ میں کچھ ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جنگ کی صورت میں تم انہیں بھی پامال کر دو گے، اور تمہیں ان کی پامالی کی وجہ سے لا علمی کے باعث کوئی نقصان پہنچ جائے گا تو جنگ ہو جاتی، لیکن ہم نے اسے روک دیا تاکہ جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ مکہ میں رہنے والے مومن وہاں سے ہٹ گئے ہوتے تو ان مکہ والوں کو جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا ہم دردناک سزا دیتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ یہ اس وقت کے واقعات ہیں جب ان لوگوں نے جو کافر بنے اپنے دلوں میں غصہ و ضد پیدا کر لی، اور غصہ و ضد بھی جاہلیت کی، تو اللہ نے اپنی طرف سے نازل ہونے والی تسکین اپنے رسول اور مومنوں کو عطا کی، اور انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا، اور وہی اس کے زیادہ مستحق اور اس کے اہل بھی تھے۔ اللہ ہر چیز سے کامل طور پر آگاہ ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ اللہ نے اپنے رسول کو یقیناً سچا رویا دکھایا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، بعض اپنے سروں کو منڈواتے اور بعض صرف بال ترشواتے ہوئے، کسی سے خوف نہ کرتے ہوئے، اور جو تم نہیں جانتے وہ خدائے برتر جانتا ہے۔ سو اس رویا کو پورا کرنے سے پہلے اس نے ایک قریب حاصل ہونے والی خیبر کی فتح مقدر کر دی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو صحیح راہبری اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے گا، اور اسلام کی صداقت پر اللہ گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں اور ان کا اثر نہ قبول کرنے میں بہت سخت ہیں، مگر آپس میں نرم دل ہیں اور ایک دوسرے کا اچھا اثر قبول کرتے ہیں۔ اے مخاطب، تم انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے نورانی اثر سے ظاہر ہے۔ ان کا یہ وصف تورات میں بیان ہوا ہے، اور انجیل میں ان کا وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہوں گے جس نے اپنی روئیدگی کی سوئی نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنی نالیوں پر سیدھی ہو گئی، کسانوں کو خوش کرتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ آتا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے اور صالح عمل کرتے ہیں ان سے اللہ نے حفاظت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الحجرات پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کسی معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کیا کرو، اور اللہ کا تقوی کرو۔ اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اور نہ اس سے بلند آواز سے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچا بول لیتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے اور نرم اور محبت آمیز بات کرتے ہیں، وہی ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیے ہیں۔ ان کے لیے حفاظت کا سامان اور بڑا اجر تیار ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اے نبی، جو لوگ تمہارے حجروں کے باہر سے تمہیں آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
واللہ غفور رحیم۔ اگر وہ اس وقت تک انتظار کرتے حتیٰ کہ تم از خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے تکلیف پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر تمہیں نادم ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جانے رہو کہ اس وقت اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مانتا رہے تو خود تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پیارا بنایا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت کر دکھایا ہے، اور کفر اور فسوق اور نافرمانی تمہارے لیے دوبھر کر دی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہ محض اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے، اللہ کامل علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں لڑائی میں باہم الجھ جائیں تو ان میں صلح کرا دو، پھر بھی اگر ان میں سے ایک دوسری پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرتی ہے تم سب مل کر اس سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل سے صلح کرا دو اور انصاف مد نظر رکھو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ مومن تو بھائی بھائی ہیں، سو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ کا تقوی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔